کہ کوئی بھی چاہے وہ لیڈر ہے وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس سے عوام پوچھ سکتی ہے. قاضی اختر صاحب آپ نے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے یو ٹرن کی بات کی ہے تو خان صاحب کے ساتھ یہ چیزیں بڑی وابستہ ہیں کہ بہت زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یو ٹرن قاری صاحب ایک بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں آپ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح پازیٹیولی یو ٹرن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اندر اتنی اسٹرکنیس پیدا کر لیں کہ آپ نے جو بات کہہ دی ہے وہی 100% ہو سکتا ہے اس میں کہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہو تو اس حساب سے آپ اپنی رائے کو یا اپنے عمل کو چینج کر سکتے ہیں. تو اس کو یو ٹرن نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ بہتری کی طرف قدم یا اپنے آپ کو چینج کرنا کہہ سکتے ہیں. آپ سر کیا توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے فیوچر میں خان صاحب دوبارہ کیا اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ خان صاحب انشاءاللہ اقتدار میں ضرور آئیں گے، اور عوام ابھی جو حالات چل رہے ہیں ابھی دیکھیں ایک حساب سے پہلے تو معیشت کا قتل کیا گیا ہے اور پھر آواز بند کی گئی ہے، لیکن اس حد تک اب عوام کے اندر اویئرنس آ چکی ہے کہ عوام جو ہے نا، چاہے خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیا جائے، انہوں نے یہ اویئرنس ضرور دی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی آپ کو بہتر لگے کہ خان صاحب کے دنیا میں جب تک دیکھیں ہر انسان نے دنیا سے جاننا ہے وہ جا بھی سکتے ہیں، تو ان کے آنے کے بعد بھی انہوں نے قوم کو ایک راہ بتا دی ہے کہ آپ نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے جتنے بھی لیڈرشپ ہے جس کو بھی کرتے ہیں تو ان سے جواب طلبی ضرور کریں اور اپنے جو ووٹ کا ہے اس کو جو ہے نا پراپرلی یوز کریں. اچھا سر، یہ ایک کوشچن ہے میرے پولیس کی طرف سے اور دوستوں کی طرف سے، یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل جو ہے نا وہ ایزمپشن ہے کہ خان صاحب کی جو زبان ہے وہ تھوڑی سی سخت ہے، تھوڑی سی اس میں مطلب ہے کہ ڈفرینٹ وہ چیزیں یوز کر جاتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹالیبل نہیں ہوتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں تھوڑی سی ان کی لب و لہجے میں جو ترشی ہے وہ کوئی امپروو ہوگی، یا ان کے جو یو ٹرنس ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوں گے، یا کیا مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ اچھا، اگر یہ دیکھا جائے کیسا تو آپ اگر کمپیریزن کریں خان صاحب کی پچھلی کیا جو انہوں نے جتنی بھی سیاست کی ہے اور اب کی سیاست میں، اس میں آپ کو کافی چیزیں ڈفرینٹ فیل ہوئے ہوں گے. ایک تو انہوں نے اسلامک حوالے سے کافی زیادہ اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. دوسرا یہ بات صحیح ہے، میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی پہلے لینگویج کو یوز کیا ہے جس کو انہوں نے اب کافی حد تک امپروو کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے مزید، کیونکہ پازیٹیو سیاست ہونی چاہیے اور ہم بھی اس چیز کے کہتے ہیں کہ پازیٹیو سیاست کرنا ہے. لیکن سیاست آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں یہ پاکستان کیا بدقسمتی سمجھ لیں یا کہہ لیں پاکستان کا سیاست کا طرز عمل ایسا ہی ہے کہ اس میں آپ کو آ کے کچھ حد تک بیان بازی کرنی پڑتی ہے، وہ ضروری ہے. ابھی قاسم علی شاہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی پازیٹیو انسان تھے، لیکن موٹیویشنل سے کبھی بھی ان کو کسی نے کچھ نہیں بولا، لیکن جیسے انہیں پولیٹیکلی آئے تو انہیں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے بھی اس کے رد عمل میں اپنے تحفظاتی بیانات دیے. تو تحفظاتی بیانات میں سم ٹائم شدت آ جاتی ہے تو بندہ سم ٹائم بول جاتا ہے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو باتیں آپ سے ساتھ ہوئی ہیں. لیٹس کم ٹوورڈ دا اسٹیچو جو آپ نے سر یہ بنایا، یہ آپ کی بہت عقیدت کا اظہار لگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑی جو ہے نا وہ عقیدت سے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو اس کے بنانے میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی ہیں؟ اس کو سب سے پہلے اس کو ہم نے بڑا لمبا عرصہ اس کے سب سے پہلے تو ہم نے اس پہ اوپر خان صاحب کی بایوگرافی کو چیک کیا، ان کی باڈی سٹرکچر کو، ان کی ویسٹ، ان کی ہائٹ، تو ہر چیز کو مد نظر رکھا. اس کے بعد ہم نے اس کا پہلے لوہے کے اندر سٹرکچر بنایا، پھر ہم نے اس کو کلے کے اندر اس کے جو ہے نا اس کی پورا مجسمہ سازی کی. اس کے بعد ہم نے فائبر کے اندر مولڈنگ کی ہے اس کی. تو یہ سارا جو ہے وہ سنتھیٹک نہیں ہے، مطلب اس میں آپ نے وہ جو ہے وہ اسٹیل کا بھی یوز کیا ہے. اس کے اندر جب آپ پیٹرن بناتے ہیں تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے سٹرکچر کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی ہم نے اس فائبر کے مکمل اس مجسمے کے اندر ہم نے لوہے کا پورا فریم دیا ہے، جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پلیٹ ہے اس کے ساتھ ویلڈڈ ہے، تاکہ یہ کہیں پہ بھی کھڑا ہوگا
تو یہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو انسٹال کر سکتی ہیں ایزیلی اور ونڈ پریشر یا کوئی بھی چیز اس کو افیکٹ نہ کر سکتی. اور یہ بڑی یونیک چیز ہے کہ اس باڈی کا جو بیلنس ہے وہ کیونکہ خان صاحب کا جو ہے وہ قد ماشاءاللہ تھوڑا سا 6 فٹ 1 انچ ان کا قد ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ہی انہوں نے محنت سے کام کیا ہے. اور یہ دیکھیں ایک ایک چیز ان کے سر تا پا جو ہے وہ چیزیں اوریجنل لگتی ہیں. جیسے ان کی جیکٹ ہے, مجھے بھی لگا کہ یہ اوریجنل جیکٹ ہے مگر یہ سنتھیٹک ہے, کچھ سیمی سنتھیٹک مٹیریل لگایا گیا ہے. اور قائد صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی فائبر سے ہی اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ یہ ان کے جو ہے گوگلز وہ دیکھ لیں, سر کے بال دیکھ لیں. اور بت پرستی کے ضمن میں دیکھیں, جو بت پرستی کی بات آپ نے کی, جو وہ دور تھا دور جہالت میں بت بنائے جاتے تھے پرستش کے لیے, عبادت کے لیے. اس طرح آپ دیکھیں اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ اس نے نمائش کے لیے دیکھیں, آپ ایگل بناتے ہیں, اس طرح کوئی بھی ہزاروں تصاویر, اس طرح اگر آپ اپنی تصاویر لیں جو آپ کے پاسپورٹ کے اندر یا پکچرز کے اندر لکھی جاتی ہے, وہ بھی 2D مجسمہ ہے, یہ 3D مجسمہ ہے. فرق اتنا ہے, آپ اس میں بھی جان نہیں ڈال سکتے, اس میں بھی جان نہیں ڈال سکتے. لیکن یہ ایک نمائشی ہے اس لیے کیونکہ اس میں آپ کی اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے وہ جو مجسمے تھے وہ عبادت, خالصتاً عبادت کی نیت سے بنائے جاتے تھے جس کے بارے میں اسلام نے منع کیا ہے, تو اس کو نعوذ باللہ ہم کوئی ایسی نیت نہیں ہے, ہم جسٹ اس کو ایز اے محبت کے طور پہ ایک جو ہے نا, آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف شہداء کے مجسمے بنائے گئے ہیں, ان کی یادگار کو میمورائز رکھنے کے لیے ان کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کو خراج تحسین پیش. بہت اچھی بات ہے قائد صاحب, مجھے آپ کے اس جواب سے بڑی خوشی ہوئی ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی نیت سے ہوتا ہے, نیت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں کہ کون سا اچھا کام کس نیت سے کر رہے ہیں. اور آپ نے اچھا ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دیا ہے, کیونکہ پہلے جو آپ کی ویڈیو تھی اس میں بھی کافی لوگوں نے کمنٹس کیے تھے, پھر میں نے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کی ہے, مگر بہت بہتر ہو گیا کہ آپ کی زبان سے آج لوگوں نے اور بھی سن لیا ہے کہ ہماری نیت اس کی پوجا پاٹ نہیں ہے اور نہ اس کے سامنے ہم مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں, جیسے ایک عقیدت کا اظہار ہے. اور جس طرح علامہ اقبال کا اسٹیچو ہے, قائد اعظم کا ہے, اور شاہ فیصل کا, اور بہت سارے میوزیموں میں یہ اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کی نیت صرف اور صرف یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے, اور ڈیفینیٹلی یہی ہے اور یہی آپ کی اس میں رہے گی. میں نے ایک جواب دیا تھا فیس بک پہ, اس کو میں نے زیادہ پھر نہیں کیا. دیکھیں آج آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایون کہ آپ کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, خیر اس بات میں نہیں جاتا. لیکن آپ کو ایک قائد اعظم کی مجسمہ زدہ تصاویر والا 5000 کا نوٹ تو بہت پیارا لگتا ہے, لیکن کوئی مجسمہ اگر سامنے آ جائے قائد اعظم کا تو وہ اگر آپ کو برا لگے, تو اس میں بات وہ نیت کی ہے کہ آپ کو وہ پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کے سیاسی تعلق بھی ہے, وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری. قائد صاحب تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. اور اس کے ساتھ ہم تصویر بنا سکتے ہیں, میرے احباب اور بھی ہیں, آ جائیں سر, آ جائیں. اور ان کی جو رنگ ہے اور وہ بھی بڑی یونیک ہے, اور جوتے پہنا کے تو قائد صاحب نے کمال کر دیا ہے, شیخ صاحب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اور یہ 7 چھوٹے چھوٹے اسٹیچو ہیں, اور یہ دیکھیں یہ خان صاحب کے کوٹ کے ساتھ ان کا اسٹیچو ہے, اور یہ میٹیلک ایک وہ ہے ایک کوٹ کے ساتھ, اور بلیک ان کا جو ڈریسنگ ہے ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے. قائد صاحب کتنا خرچہ آیا اس پہ آپ کا؟ سر خرچے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب کاؤنٹ کیا جائے, تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا, نہ میں اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اور ویسے بھی آرٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, تو یہ ہماری محبت تھی, اس محبت کی. اب یہ جو اسٹیچو آپ نے رکھا ہے یہ کتنی ورتھ کا ہوگا, کیا سمجھتے کیا ورتھ ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ویسے اس کی ورتھ میں اس طرح سے نہیں بتا سکتا, لیکن کوئی بھی اسٹیچو بنتا ہے جس طرح قائد اعظم کا, علامہ اقبال کا, یا کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اس کا اسٹیچو بنتا ہے, اگر وہ پراپر وے سے اس کی سملیرٹی, اس کی ریزمبلنس
آرٹ کی زبان میں کہتے ہیں 90%، 100% تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بنا سکتی ہے. کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ میں اتنی مہارت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس چیز کے 100% ریزمبلنس میں جا سکے. لیکن آرٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ 90% جب ریزمبلنس چلی جاتی ہے تو وہ میکسیمم آرٹ کی پیک ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے، مے بی میرے حساب میں تو یہ 85-90 کے قریب ہے. تو اس کی اگر سیم ریزمبلنس میں کوئی بھی جو اسٹیچو بنتا ہے وہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کاسٹ کرتا ہے. اس میں آرٹ کی کاسٹ اور مولڈ کی کاسٹ اور فائبر کی کاسٹ. اگر کوئی بندہ عقیدت میں آپ کو کہے کہ 1 کروڑ کا مجھے دے دیں تو آپ بھیج دیں گے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی فی الحال میں نے یہ جو پہلا مجسمہ ہے یہ صرف خان صاحب کے ان کو پیش کرنے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے بنایا ہے، اور یہ ایز اٹ از پڑا ہے. ان کی طرف سے مجھے رسپانس آیا ہے الحمدللہ. اور جیسے یہ کچھ حالات پولیٹیکلی سیٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے خان صاحب کو گفٹ دینا ہے. اس کے بعد اگر نیکسٹ ہمارے پاس مولڈ موجود ہے، ہم نیکسٹ کوئی بھی سیم اسی طرح بنے گا، سیم وہی چیز بنے گی، تو اس کو ہم سیل آؤٹ کرنے کا جو ان کے مطلب جو بھی پارٹی کے قائدین ہیں وہ لینا چاہیں اپنے آفس میں رکھنے کے لیے یا پولیٹیکلی اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو اس کو ہم انشاءاللہ پھر ان پہ سیل آؤٹ کریں. قاری صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آخری کویشچن ہے جو کہ پہلے بھی یوٹیوب پہ آپ کی ایک وہ ہے ویڈیو وائرل، اس میں بھی کسی نے میرے جیسے سیکٹری نے سوال پوچھا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بت آج ایسے ہے کہ آج ہم آپ کو بڑی یونیک چیز دکھانے جا رہے ہیں. بہت ساری آپ نے منفرد چیزیں دیکھی ہوں گی، مگر آج جو ہے ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی اسٹیچو ہے، اور یہ بڑی عقیدت کا اظہار ہے. ہم ایک ایسی جگہ پہ آئے ہیں، ورکشاپ میں آئے ہیں کہ جہاں پہ جو ہیں وہ قاضی اختر صاحب ہیں جو کہ اس کے اونر ہیں قاضی انجینئرنگ ورکشاپ کے، اور ان سے آپ کی ہم ملاقات بھی کراتے ہیں اور اسٹیچوز کے بارے میں مختلف جو ہے نا وہ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی اختر صاحب، ماشاءاللہ ہم تو بڑے محظوظ ہوئے ہیں اور بڑی انفارمیٹو چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، تو کیا کہیں گے یہ کیسی عقیدت ہے؟ سر یہ سب سے پہلے آپ کی جو بات ہے اس کو میں کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار ان کے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے اسٹیچوز ان کے مرنے کے بعد اکثر بنائے جاتے ہیں، ان کے یادگاری مجسمے. لیکن چونکہ ہم نے یہ فیل کیا کہ کوئی بھی جو لیڈر ہے اس سے اظہار عقیدت ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. اور خان صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ایک ٹاپک پہ مطلب ایک بیانیہ دیا ہے. انہوں نے یہ ویژن دیا ہے کہ جو موروثی سیاست ہے اس کو ختم کر کے ایک ایسی سیاست کا آغاز کیا جائے جو آنے والی جنریشن، آنے والی نسلوں کے لیے صرف یہ نہ ہو کہ اگر وہ والد تھا تو وہ اس کا بیٹا ہی پرائم منسٹر یا وہ پی ایم پی اے یا ایم ایل اے بن سکتا ہے. کوئی بھی آدمی جو ایماندار ہے، جو کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، تو اس کو سیاست کے اندر آنا چاہیے. قاری صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری ڈکٹیٹرشپ ہمارے پاس ہے، باقی بھی بہت ساری جماعتیں، کم از کم 100+ جماعتیں ہیں، تو خان صاحب میں کیا یونیک چیز ہے کہ جو ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے باقی گروپوں سے؟ سر آپ یہ دیکھ لیں قاری صاحب کہ جس طرح ابھی حال ہی میں پورے پاکستان کی مایہ ناز شخصیت قاسم علی شاہ جو کہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، وہ بھی ان کے پاس گئے اور انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ خان صاحب بلا شبہ خان صاحب کے اندر وہ چیز ہے کہ انہوں نے پوری سیاست کو تبدیل کیا ہے. کہ پاکستان کی بننے سے لے کے اب تک جو پاکستان کی سیاست جس طرف چل رہی تھی، انہوں نے اس کو ایک طرح سے یو ٹرن دیا دوبارہ، کہ عوام کے اندر یہ اویئرنیس دی ہے کہ عوام کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کیا